وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يروين عن ربه تبارك وتعالى يقول البلاء كل يوم إلى أين أذهب يا ربي؟ فيقول إلى أحبائي وأولي طاعتي أبلو بك أخبارهم وأختبر بك صبرهم وأمحص بك ذنوبهم وأرفع بك درجتهم. ويقول الرخاء كل يوم إلى أين أذهب يا ربي؟ فيقول إلى أعدائي وأولي معصيتي أزيد بذلك طغيانهم وأضاعف بذلك عذابهم وأكثر بك على غفلتهم وأعجل لك بهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء فشكر فله الجنة وإن أصابته ضراء فصبر فله الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري أو كما قال
قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اسے تھوڑا سا اور اٹھاؤ. بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ ادھر آ جاؤ نا مائک والو، تمہارا کام ہے. ہاں ہو گیا سر. اللہ نے بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے پاک نبی کی محبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے، عمل کی توفیق عطا فرما لے. چند باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. چند اشعار دعائیہ اللہ کے دربار عالیہ میں دل کی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ لوگ آمین کہیں. اللہ میرے حق میں بھی قبول کرے، آپ کے حق میں بھی قبول کرے. اللہ ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے. میں پیش کرتا ہوں. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تو اخلاص و محبت دے مجھے نور ہدایت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا. بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کٹھن مولا. مجھے تو شوق منزل میں، ہمیں تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر. کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت پر. بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے. بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے. تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے. آمین.
آیتیں تو میں نے کچھ اور پڑھی تھی، لیکن ذہن ایک دوسری طرف چلا گیا۔ ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے آخرت کے کامیابی کے اور جنت میں جانے کے بڑے اصول، بڑے طریقے اور بڑی اللہ کے نبی کی سنتیں جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دیے ہیں، وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ لیکن دنیا کے انسان کا ایک ذہن ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جیسے آخرت میں اللہ نوازے، میری دنیا بھی سنورنی چاہیے، میری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، میری دنیا بھی عالیشان ہونی چاہیے، میری دنیا اچھی ہو، چار سلام کرے، میری عزت ہو، میرا اکرام ہو، میرا احترام ہو، اور آخرت سے بھی اللہ نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ اللہ نے خود ہمیں یہ سکھلایا ہے، اپنی دنیا کا مطالبہ بھی ہم سے کرو، اپنی آخرت بھی ہم سے مانگو، ہم سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، ہم دونوں کو سنواریں گے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان علی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا کوئی ایمان والا، دنیا کا کوئی امتی اور دنیا کا کوئی مسلمان اگر یہ چاہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، دنیا کا ہر آدمی اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے اور دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے، تو میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اپنی زندگی کے اندر چار باتیں پیدا کر لے، اس دنیا کی زندگی میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس دنیا کی زندگی میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ چار آدمی سلام کرنے والے، چار لوگ عزت دینے والے، چار لوگ اکرام کرنے والے، میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی زندگی میں یہ چار باتیں اپنا لوگے، کبھی ذلت تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ وہ چار باتیں کیا ہیں؟ میرے نبی نے پہلی بات بیان فرمائی، صدق و حدیث۔ پہلی بات یہ ہے بھئی تمہاری زبان سچی ہو، تمہاری زبان میں جھوٹ نہ ہو، سچ بولنا سیکھو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اور میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور تاجدار مدینہ نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، انسان کو سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے اور رسوا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء چلے، جب آپ آگے چلے تو آپ کو ایک آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تاجدار مدینہ آگے بڑھے، پھر آواز آئی، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ میرے نبی نے پھر پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں ہے، پھر آپ آگے بڑھیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے آگے قدم رکھا، پھر آواز آئی، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، انسان کوئی نہیں تھا، لیکن ایک ہرنی وہاں موجود ہے جو ایک لکڑی سے بندھی ہے، ایک کھوٹے سے بندھی ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء اس کے قریب گئے اور سمجھ گئے کہ اس ہرنی نے مجھے آواز دی۔ میرے نبی اس کے قریب میں بیٹھے اور فرمایا، کیا تو نے مجھے پکارا؟ فرمایا، ہاں آقا، میں نے آپ کو آواز دی۔ فرمایا، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو ہرنی نے کہا، یا نبی اللہ، میں تقدیر پر راضی ہوں، اللہ جو فیصلہ کرے گا مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، میں اس پر اپنی رضامندی کا اقرار کرتی ہوں۔ لیکن یا نبی اللہ، میرے بچے پہاڑ میں بھوکے ہیں اور آپ کا صحابی مجھے پکڑ کر لے آیا، میں آپ سے اتنی مہلت مانگتی ہوں کہ آپ ایک کام کرے، میری رسی کو کھول دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور واپس چلی آؤں گی۔ تو تمہارے آقا نے فرمایا، اگر تو چلی گئی واپس آ جائے گی، اس کا کیا بھروسہ؟ ہرنی کا جواب سنو۔ ہرنی کہتی ہے، یا نبی اللہ، اگر میں جاؤں اور واپس نہ آؤں تو اللہ مجھے ایسے جہنم میں ڈالے جیسے انسانوں کو ڈالے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، آپ نے رسی کھولی اور فرمایا جا۔ یہ دوڑتی ہوئی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، ان سے کیا کہا اور یہ دوڑ کر آئی اور نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں اپنے سر مبارک اپنے سر کو رکھ دیا۔ تاجدار مدینہ نے اس کی رسی کو باندھا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابی چلے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا میرے گھر کے اندر، ان کے تو بھاگ کھل گئے، ان کی تو تقدیر قسمت جاگ اٹھی کہ تاجدار مدینہ میرے آشیانے پر، میری زمین پر، میرے گھر پر فوراً کہنے لگے آقا میری تو خوشی کے ٹھکانے نہیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائے۔ یا نبی اللہ میں آپ کو کیا پیش کروں؟ آپ جو مانگیں گے، آپ جو چاہیں گے میرے لیے بہتر ہوگا اس چیز سے جو آپ میرے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ میرے تمہارے آقا نے اس سے اونٹوں کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے گھوڑوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی یہ ہرنی مجھے دے دے۔ تو صحابی کہنے لگا حضور یہ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، سب آپ کے ہیں، یہ ہرنی کا بچہ کیا اوقات رکھتا ہے؟ فرمایا نہیں مجھے یہ ہرنی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا آقا یہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہرنی کو کھولا اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا جا اپنے بچوں میں چلی جا، اور یہ بچوں میں چلی گئی۔ اس نے اپنی پوری زندگی گزاری، جب یہ واپس گئی اس نے نبی کو جھک کر سلام کیا، پھر اور آگے پہنچی، پھر نبی کو جھک کر سلام کیا، پھر اور آگے پہنچی، پھر نبی کو جھک کر سلام کیا، جب تک نبی نظر آتے گئے بار بار پلٹ کر دیکھتی رہی، اور اس کے بعد جا کر پہاڑوں میں گم ہو گئی، اپنی ایک لمبی زندگی گزاری، اپنی موت مری۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا اگر یہ جھوٹ بول کر چلی جاتی اور واپس نہ آتی ہو سکتا ہلاک ہو جاتی، برباد ہو جاتی، لیکن اس نے سچ بولا اور نبی سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ اس کی برکت سے اللہ نے عمر بھی پوری عطا فرمائی اور اپنی عمر پر جا کر۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا میرے پیارو، کیا نام ہے؟ بائی روئی کے رہنے والوں، آس پاس کے رہنے والوں، ہرنی کو اتنا پاس و لحاظ ہے کہ اس نے نبی سے جو کہا اسے پورا کر دیا۔ ہرنی نے مجھے یہ بتاؤ میرے پیاروں، میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، آپ کی سنت کو کتنا مانتے؟ میرے تمہارے نبی نے آخر وقت میں فرمایا زبان سے الفاظ نہیں نکلتے، علی فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے آواز آئی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال کرنا، میرے امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے تم سے وعدہ لیا اور آخری تمہیں وصیت کی ہے، مجھے یہ بتاؤ اس وصیت کا ہمیں کتنا پاس و لحاظ ہے؟ آج ہمارے گاؤں کا کتنا طبقہ مسجد میں نظر آتا ہے، آج ہمارے کتنے جوان اللہ کے گھر میں نظر آتے ہیں، آج ہمارے کتنے جوان بچے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ میرے پیارو، میرا اور آپ کا صرف ایک ہی مشن ہے، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی رہائش، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ دین مٹتا ہے، مٹتا رہے، تاجدار مدینہ کی سنتیں ختم ہوتی ہیں، ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ظالم اٹھے، کوئی بد کردار اٹھے، کوئی کتا اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آپ پر انگلی اٹھائے، میرے پیاروں مجھے بتاؤ کیا ہمارے دلوں پر کبھی احساس ہوا؟ کیا تنہائی میں بیٹھ کر میں نے اور آپ نے آنسو نکالے کہ اگر آج ہم ایسے نہ ہوتے تو ان ظالموں کی مجال تھی کہ آپ کی ذات کو نشانہ بناتے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھنا میرے پیاروں، ایک دن وہ آئے گا کہ یہی ملک ہوگا، یہی ملک ہوگا، یہی دنیا ہوگی۔ اس دنیا کے اندر آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ مسجدوں میں نماز پڑھ سکے، آپ ٹوپی رکھ سکے، آپ داڑھی رکھ سکے۔ اللہ کے واسطے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اپنے آپ کو بدل ڈالو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، انہیں دین سے آراستہ کرو۔ ایک ہرنی کو پاس و لحاظ ہے رسول اللہ کی بات کا، افسوس یہ ہے ہم جیسے امتی جانور نہیں، امتیوں کو خیال نہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے کہا کیا تھا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور میرے تمہارے نبی نے جو ایک جملہ بیان کیا نا، ذرا اسے غور سے سننا میرے پیارو۔
تقریر میں کر نہیں رہا، نہ میرا ارادہ ہے، صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ تاجدار مدینہ نے ایک جملہ بیان کیا، اور اب ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ نبی کا واقعتاً امتی ہے یا نہیں ہے۔ میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا میرا امتی اگر ہے کوئی اور گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے میرا امتی کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، یہ ممکن ہے، یہ مجھے ممکن لگتا ہے کہ میرا امتی کبیرہ گناہ کر جائے، کوئی بڑا گناہ کر جائے، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جائے، لیکن حضور نے فرمایا اگر میرا امتی ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میرا امتی ہے، میرا ماننے والا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور آگے دوسرا جملہ نبی نے بیان فرمایا صدق حدیث، دوسری بات نبی فرماتے ہیں حفظ امانت، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کرتا ہو، امانت کا خیال کرتا ہو۔ مجھے یہ بتاؤ یہ دونوں پلے، لوگوں کے سامنے سچ بولنا اور لوگوں کو دھوکہ نہ دینا، ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہمارا دل کرتا ہے جسے چاہتے ہیں پل میں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوں، ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لباس اچھے ہوں، کرتے لمبے ہوں، پجامے ٹخنوں سے اونچے ہو، ہم لوگوں کو دھوکہ دے، جھوٹ بولے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ قرآن کی تلاوت منہ پر نہ مار دی جائے، یہ امتی جھوٹ بولنے والا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں قیامت میں آؤ گے میری امت میں سے تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث ہے یاد آگے سنا دوں، تاجدار مدینہ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، میرے نبی نے فرمایا تین آدمی ہیں قیامت میں اللہ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا۔ بھئی جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو پھر کس کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں انہیں دیکھوں گا ہی نہیں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان سے کلام بھی نہیں کروں گا، میں انہیں بات کروں ان سے۔ جب بات چیت ہوتی ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں وہ آئیں گے تو کلام بھی نہیں ہوگا، ولا یزکیہم، ان کے گناہ بھی معاف ہیں۔ وہ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ المسبل ازارہ، تاجدار مدینہ نے فرمایا اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا قیامت میں اللہ کی نظر رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ والمنان، احسان کر کے جتلانے والا اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور نبی نے فرمایا جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے سامان کو سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو بیچنے والا۔ ہاں اللہ کی قسم سو کے آیا تھا، بس آپ کو ملت داری میں، یاری میں، دوستی میں، رشتہ داری میں دیتا ہوں۔ بھئی یہ 10 لاکھ لگائے ہیں اس لیے لگائے ہیں کہ تو فری میں بانٹیں، تجارت تو نفع کے لیے ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹی تجارت کرنے والا قیامت میں آئے گا، اللہ اسے بخشے گا نہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے بندو کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہ کرو۔ حضرت جریر بن عبداللہ اپنے غلام کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جا بازار سے گھوڑا خرید کر لا، گھوڑا بہترین ہونا چاہیے۔ یہ بازار پہنچا اور پہنچنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو تلاش کیا، ایک قیمتی گھوڑا نظر آیا، اس نے اس کے مالک سے سودا کیا اور معلوم کیا یہ گھوڑا کتنے کا ہے، تو وہ کہنے لگا جی میں نے 300 درہم میں دیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کے غلام نے سوچا سودا تو سستا ہے، فرمایا ٹھیک ہے یہ گھوڑا میرا ہوا، میں 300 درہم لے کر آتا ہوں۔ اب فرمایا وہ آ گئے، آ کر کہنے لگے حضور 300 درہم دو، یہ گھوڑا لے کر میں آیا ہوں۔ فرمایا یہ کتنے کا لیا؟ کہ جی 300 کا لیا۔ فرمایا نہیں گھوڑا قیمتی ہے، کس سے لیا ہے؟ فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ کھڑا ہے۔ فرمایا مجھے اس کے پاس میں لے کر چل۔ حضرت جریر بن عبداللہ اپنے غلام کے ساتھ میں اس کے پاس میں پہنچے اور فرمایا بھائی یہ گھوڑا کتنے کا دیا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے 300 میں بیچ دیا۔ تو جریر نے فرمایا بھائی اگر میں تجھے اس کے 400 درہم دے دوں تو؟ وہ کہنے لگا جی بڑی اچھی بات ہے۔ 500 دے دوں؟ جی بڑی اچھی بات۔ 600 دے دوں؟ 700 دے دوں؟ وہ کہنے لگا جی میں تو 300 میں بیچ چکا تھا، آپ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا اپنے غلام سے بھئی 700 درہم نکالو اور اس کو دو۔ 700 درہم میں سودا ہو گیا۔
اب جب واپسی ہوئی گھوڑے کو لے کر تو غلام کہنے لگا حضور اس نے اپنی مرضی سے 300 کا دیا تھا، شریعت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ نے بلا وجہ 400 درہم کیوں بڑھا دیے؟ تو جریر بن عبداللہ نے فرمایا تو نہیں جانتا، میں گھوڑوں کی نسل سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں وہ گھوڑا قیمتی تھا، اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ سستا بیچ رہا تھا، اور میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھائی ہے کہ میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا میرا امتی ہے یہ دو کام کبھی نہیں کر سکتا، نہ جھوٹ بول سکتا ہے نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے پیارو امتی نمازی تو ہے لیکن جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہے۔ امتی قرآن تو پڑھ لیا ہے، اللہ کے راستے میں تو جاتا ہے، تلاوت تو کرتا ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے میں بھی نمبر 1 ہے۔ ہمارا حال کیا ہوگا؟ کل قیامت کے میدان میں پہنچو گے اعمال لے کر، اور جب نبی کہہ دیں گے اعمال کس کام کے؟ بھائی تم تو ہمارے ممبر ہی نہیں ہو، ممبر ہو تو دو، ہماری پارٹی کے آدمی نہیں، یہ واپس لے جاؤ۔ تاجدار مدینہ قیامت میں کہہ دیں گے تم میرے امتی نہیں، تو اعمال کہاں ٹھائے سر پر رکھو گے؟ جب نبی دھتکار دیں گے، اللہ دھتکار دے گا، کہاں لے کر جاؤ گے؟ تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہاری دنیا سنور جائے، تمہاری دنیا اچھی ہو جائے اور لوگ تمہیں سلام کریں، سچ بول کر دیکھو لوگ عزت کریں گے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولنے لگتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں میں کس کی بات کرتے ہو، تو بڑا پکا چھوڑو آدمی، لوگ اس کی بات کا اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسے عزت دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے میں کوئی دھوکہ دینے لگے، پتہ چل جائے فلاں دھوکے باز ہے، اور کوئی کہنے لگے صاحب فلاں کہ میں اس کے قریب میں جائیے بڑا دھوکے باز آ کھڈے میں گرا دے گا، تو بتاؤ عزت گھٹتی نہیں گھٹتی؟ اور کوئی کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، صاف گو ہو، زبان اچھی ہو، اور کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، لوگوں کے ساتھ امانت داری کا معاملہ کرتا ہو، بتاؤ لوگ اس کی عزت کریں گے نہیں کریں گے؟ تیسری چیز نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کا مومن، دنیا کا مسلمان چاہے اللہ اسے دنیا میں عزت دے دے، اللہ اسے کامیابی دے دے، تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا اس کے اخلاق اعلیٰ ہو، اس کی زبان کا بول میٹھا ہو۔ اگر دنیا کی زندگی میں اخلاق اچھے بنا کر جاؤ گے، کردار اعلیٰ بنا کر جاؤ گے، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کر کے جاؤ گے، تو میرے تمہارے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا یا نبی اللہ ای الاسلامی افضل، دنیا کا بہترین مسلمان کون سا ہے؟ کیا نمازوں کو پڑھنے والا، کیا تہجد کو پڑھنے والا، کیا قرآن کی تلاوت کرنے والا، کیا راہ خدا میں جان دینے والا؟ تو میرے تمہارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ای الاسلامی افضل، سب سے بہترین مسلمان کون سا؟ تمہارے نبی نے جواب دیا اطعام الطعام وطیب الکلام، فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان کا بول میٹھا ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اخلاق اچھے ہو، کردار اچھا ہو، زبان کے بول میٹھے ہوں۔ ہماری زبان کے بول تو اتنے کڑوے ہیں، اللہ محفوظ رکھے جی۔ سگے بھائی سے گھر میں جائے گا تو منہ اتنا موٹا، کیوں پھلا رکھا ہے؟ نہ بھائی سے کلام کرے، نہ ماں سے کلام کرے، نہ باپ سے کلام کرے۔ میرے پیارو یہ کون سی اخلاق ہے؟ اور دیندار بھی بڑے اچھے دیندار ہیں، بھائی سے بات نہیں کرتے، کیوں بھیا؟ یہ میرا پرسنل معاملہ، آپ اسے چھوڑو، دین کا معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا 3 دن کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے بولنا چھوڑ دے تو اس کی اجازت شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ کے واسطے اخلاق اچھے بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ، زبان کا بول میٹھا کرو، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ ایک بیٹا گھر میں جائے، ماں باپ ڈرے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تو گھر میں آئے ماں کو دیکھے اللہ حج کے برابر ثواب دے گا۔ ایک شوہر گھر میں آیا، اس نے بیوی کو مسکرا کر دیکھا، ادھر سے بیوی مسکرانے لگی، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں زمین پر یہ دونوں مسکراتے ہیں، انہیں دیکھ کر آسمان پر اللہ مسکرانے لگتا۔
یہ اخلاق نبی نے تمہیں دیے. اور اللہ کہتا ہے مجھے اتنا عمل پسند ہے یہ کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں مسکرائیں, اللہ کہتا ہے مجھے بھی مسکراہٹ چڑھ جاتی ہے. اتنا پیارا عمل ہے بیوی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا اور اس کا تمہیں دیکھ کر مسکرانا. لیکن یہ تبھی ہوگا جب دونوں کے دلوں میں جگہ ہوگی. اگر مسکراؤ گے تو سمجھ جائے گی کوئی نہ کوئی کام ہے. تم مسکراؤ وہ نہ مسکرائے, سمجھ جاؤ گے اس کا مطلب معاملہ خطرے میں. تاجدار مدینہ گھر میں تشریف لائیں. آپ کے بچے ہیں حسن حسین, آپ کے قدموں سے چمٹ گئے. تو تھکے ہوئے آدمی صبح سے لے کر شام تک میرے آقا گھر میں آئے تو کام کی جگہ آپ کو کیا چاہیے؟ آرام چاہیے. آپ کے حسن چمٹ گئے, حسین چمٹ گئے تو آپ نے ہٹایا نہیں, الگ نہیں کیا. اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھا, حسن کو سوار کیا, حسین کو سوار کیا, پورے گھر میں گشت کاٹا اور اس کے بعد فرمایا بچوں بتاؤ سواری کیسی؟ بچوں بتاؤ سواری کیسی؟ یہ محمد رسول اللہ تمہیں اخلاق دے کر گئے. ہم تو اولاد کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, آدھا گھنٹہ دینا گوارا نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے, دوست آ گیا 4 گھنٹے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. موبائل میں کیا چیز نہیں دیکھتے ہم, کیسے وقت ضائع کرتے ہیں. لیکن اولاد کو آدھا گھنٹہ دے دو تو ہم سے یہ برداشت نہیں. پھر بڑھاپے میں باپ کہتا ہے جی میری اولاد میرے پاس بیٹھتی نہیں, مجھ سے مشورہ نہیں کرتی, میرے پاس نہیں بیٹھتی, مجھ سے بولتی نہیں. میرے ایک دوست ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے میرا بیٹا مجھ سے نہ کلام کرتا ہے, نہ کوئی اچھی بات, نہ کوئی بری بات, نہ کچھ کرنا, کہہ دیا تو کر دیا, نہ کہا تو نہ کیا. کیا بات ہے آپ اس سے پوچھو. میں اس کے قریب گیا, میں نے اس سے پوچھا, فرمایا اب وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی. بچپن سے انہوں نے مجھے زور میں اور ڈانٹ میں اور ڈپٹ میں اور غصے میں رکھا ہے. آج یہ مجھ سے پیار چاہتے ہیں. اب میرے بس کی بات نہیں کہ میں نے پیار دیا. جو دو گے بچوں کو بچپن میں آپ کو بڑھاپے میں لوٹ کر وہی ملے گا. اکرموا اولادکم, میرے تمہارے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حسن و خلیقت, اخلاق اچھے ہوں. ایک اور حدیث تاجدار مدینہ کی میں آپ کو سنا دوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں گارنٹر بن کر آؤں گا. فرمایا اچھا کس کے گارنٹر بن کر آؤ گے؟ کس کے گارنٹر بن کر آؤ گے؟ تاجدار مدینہ سے کہا گیا آقا نمازی کے؟ نہیں. آپ سے کہا گیا قرآن پڑھنے والے کے؟ نہیں. تہجد گزار کے؟ نہیں. کس کے گارنٹر بنو گے؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں گارنٹر بن کر آؤں گا اس شخص کا, اس آدمی کا جو دنیا کی زندگی میں اپنے اخلاق کو اچھا کر کے آیا, اپنے کردار کو اعلیٰ کر کے آیا, اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا کر آیا. میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹی لیتا ہوں جنت کے بیچ میں سینٹر میں ایک محل لے کر دوں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ساری چیزیں اچھی ہیں, ہماری اخلاق ہی بگڑا ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے. چوتھی چیز تاجدار مدینہ نے فرمائی وعفۃ فی طعمۃ, تمہارا کھانا حلال ہو. تمہارا جسم پلے بڑھے تو حلال مال سے, حرام مال تمہارے جسم میں پہنچنا نہیں چاہیے. اور حدیث وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّخْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ, اگر حرام مال سے جسم بڑھا ہوگا تو جہنم مستحق ہے, جنت میں داخل نہیں. اب ہم دیکھیں اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالتے ہیں یا حرام؟ ہم ذرا تصور کریں اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہیں یا حرام؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی, اللہ نے اولاد زیادہ دے دی, آمدنی کے ذرائع کم ہے, لیکن اولاد کے پیٹ میں اپنے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے تو میرے تمہارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ جس نے اولاد کی زیادتی پر بھی, اپنی آمدنی کی کمی پر بھی اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے. اور ہاں تاجدار مدینہ کی مجلس لگی ہے, آپ کا دربار لگا ہے, صحابہ آپ کے آس پاس موجود ہیں. ایک نوجوان ہٹا کٹا صحابی, خوبصورت نوجوان صحابی ادھر سے ادھر کو چکر لگاتا ہے. تاجدار مدینہ کے صحابہ نے دیکھا اور فرمایا آقا کتنا اچھا ہوتا اس کی جوانی راہ خدا میں گزرتی. تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو بھائی,
اگر اس کا دوڑنا، اس کا بھاگنا اس لیے ہے کہ اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے فہو فی سبیل اللہ، تو میرے نبی نے فرمایا پھر وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ایک آدمی صبح کو نکلا شام کو آیا صرف اس لیے حلال کما کر لائے، میرے نبی نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک یہ اللہ کے راستے میں۔ کتنی بڑی چیز ہے حلال لقمے کھلانا۔ ایک صحابی رسول آئے، آپ سے ہاتھ ملایا۔ اب آپ ہم سے ہاتھ ملاؤ گے، کسی اور بزرگ سے ملاؤ گے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ نرم ہو تو آپ کیا کہو گے؟ میں بڑا گاڑھا بزرگ ہے، میں بڑے ہاتھ میں نرم۔ ایسا ہے جیسے روئی کے گالے میں ہاتھ ڈال دیا۔ حدیث ہے کہ نبی سے ہاتھ ملایا، ہاتھ پر ٹھیٹ پڑی ہوئی تھی، سخت ہاتھ تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، یہ ہاتھ میں سختی کیوں ہے؟ فرمایا حضور پھاولا جوتتا ہوں، جنگل میں محنت کرتا ہوں، ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو نبی نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ الکاسب حبیب اللہ، یہ ہاتھ سے محنت کر کے مزدوری کر کے بچوں کو حلال لقمے کھلانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو حلال لقمے کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ حرام پر کبھی نسلیں آباد ہوتی نہیں، برباد ہوتی ہیں۔ سرسبز و شادابی صرف حلال لقموں میں ملتی ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا اپنے بچے کو لے کر، ایک بلڈنگ دکھائی، بیٹا یہ جو محل دیکھتا ہے اس میں نے 7 مرتبہ ہاتھ صاف کیا اور بڑا بہترین مال ہاتھ آیا۔ فرمایا اچھا؟ تو باپ سے بچے نے کہا ابا جان ایک بات تو ہے، آپ نے موٹا مال مارا، 7 مرتبہ ہاتھ مارا، اس کے گھر میں آج بھی روشنی ہے، ہمارے گھر میں آج بھی اندھیرا پڑا ہے۔ یہ نظام ہے، حرام پر کبھی نسل آباد نہیں۔ حلال کھلاؤ، کوشش کرو پیٹ میں لقمہ جائے حلال کا جائے، نہ ملے چکن، نہ ملے فرائی، نہ ملے اچھے کپڑے، کوئی بات نہیں، ہم گندے کپڑوں میں زندگی گزاریں گے، لیکن حرام لقمے اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں ڈالیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب عید کا وقت آیا تو بچوں پر کپڑے بھی نہیں تھے اور مسلمانوں کے بادشاہ۔ اب سوچو اگر کوئی بادشاہ ہو تو یہ ممکن ہے اس کے بچوں کو کپڑے نہ ہو؟ بیوی نے کہا ایک کام کرو، تم 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، پیشگی لے لو، میں کچھ کام کرا کے اپنا چولہا جلا لوں گی، 1 مہینے کی تنخواہ لے لو۔ انہوں نے اس کو بلایا خازن کو کہ بھئی آؤ ذرا بات کرنی ہے، کہ جی کیا بات ہے؟ کہ بھئی مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو۔ تو وہ کہنے لگا دے تو دوں گا حضور، آپ لکھ کر دے دو 1 مہینہ زندہ رہو گے۔ بادشاہ سے کیا کہا؟ لکھ کر دے دو 1 مہینہ زندہ رہو گے، اگر نہیں رہ سکتے تو میں آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ پورے بچوں نے عید کی پرانے کپڑوں میں، تو بچے جب عید ملنے کے لیے آئے، بڑے بڑے نوجوان خوبصورت بچے تھے، جب عید ملے تو اور جو لوگ تھے سب نئے کپڑے ہوئے، بچے پرانے کپڑے میں، جس کا جو بادشاہ ہے امام ہے اس کے بچے پرانے کپڑوں میں۔ جب عید ملی تو ان کا ایک بڑا بچہ ہے، اسے دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا بیٹا آج تو تجھے اپنے باپ سے شکوہ ہوگا، گلہ ہوگا کہ عید کے موقع پر بھی نئے کپڑے نہیں ملے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے نہیں ابا، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے حرام لقمے ہمارے پیٹ میں نہیں ڈالا، اور وہ وقت آیا، زمانے نے دیکھا کہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ بنے، اللہ نے انہیں علم بھی دیا، دولت بھی دی، اللہ نے شہرت بھی دی، عزت بھی دی۔ حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جس مسلمان کی زندگی میں یہ 4 باتیں ہوں گی، اللہ اس کی دنیا بھی سنوارے گا، آخرت بھی سنوارے گا۔ جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دیو، اچھے اخلاق بناؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ہاتھ اٹھانا؟ سچی سے دل سے بتانا بالکل انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرما لے، مجھے بھی قبول کرے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا کالی گوری کا واقعہ وہی ہے، مجھے پتہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ذہنوں میں۔ تقریر نہیں سنیں گے، وہ سنیں گے اللہ کے بندے۔
ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا بازار سے ایک باندی خرید کر لاؤ۔ وزیر بازار میں پہنچا، ایک کے بجائے دو لے آیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا ایک لے کر آنا، تم دو کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا جی دو بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا۔ مرضی آپ کی، چاہے کالی پسند فرمائیے گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کرو۔ بادشاہ کہنے لگا کیوں؟ کہ میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا دلیل ہے کہ گورا رنگ ہی قیمتی ہوتا ہے؟ تو گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ کہنے لگا حضور موتی سفید ہے بالکل موتی کی طرح اور قیمت لاکھوں روپے کا۔ کلو جو کھڑی نا یہ کوئلے کی طرح کالی ہے، اور کوئلہ 1000 روپے میں کیا 100 روپے میں کٹا بھر کے مل جائے گا۔ بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے۔ تو کالی نے کہا حضور ہماری بھی سن لو کہ تم بھی سناؤ۔ تو کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ مشک نافع کالی ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے 60-70 ہزار روپے تولہ، اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا حضور یہ روئی کی طرح سفید ہے، 1000 روپے میں اتنا بڑا لحاف بنے گا کہ امام صاحب 4 بچے آرام سے سوئیں گے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ تو گوری نے پھر کہا حضور آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں نیک لوگوں کے چہرے سفید اور بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ تو گوری کہنے لگی اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ کالا ہونا تو دوزخی کی علامت ہے، گورا ہونا جنتی کی علامت ہے۔ مجھ گوری کو قبول کرو، کالی کو نہ لو۔ تو کالی آگے بڑھی کہنے لگی حضور آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ٹیوا پھوڑ دو سفیدی بیکار۔ تو گوری نے کہا حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا، کاغذ کیسے ہے کہ سفید؟ تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ کالی بولی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید لکھا تو کالا ہے۔ تو گوری نے کہا میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ تو کالی بولی حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ گوری کہنے لگی حضور بس بہت ہوا، فیصلہ کرو کلو کو رکھو گے یا مجھے بھوری کو رکھو گے؟ تو گوری کہنے لگی انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا، رخ مصطفیٰ ہے روشن، دانتوں میں ہے اجالا۔ کالی بولی حضور زلفیں ان کی کالی، کملی کا رنگ کالا۔ زلفیں بھی کالی تھی، کملی کا رنگ بھی کالا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا، اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ وزیر سے کہا بھئی ایک بات بتا، باندیا لینے گیا تھا یا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ ابھی ایسی دو کیا بازار میں 100 بھی ملے لیا، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا، آزاد نہیں تھے، پابند تھے، غلام تھے، باندیا تھی، پھر بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ علم ان کے دلوں میں موجود تھا۔ آج نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، کچھ نہیں پتہ، اور زندگی گزر رہی۔ ہم سے بڑا جنتی کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ امام صاحب نے ایک صاحب کو پکڑا، کہنے لگا بھئی فجر پڑی تھی؟ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کبھی گیا ہی نہیں تھا بیچارہ، دیہاتی آدمی تھا، جنگل جاتا تھا، بس اس کے علاوہ کوئی کام تھا نہیں۔ تو جھوٹ بول دیا جی ہاں امام صاحب پڑھی تھی۔ تو امام صاحب بھی تھوڑی چالاک تھے، کہنے لگے جب پڑھی تھی تو یہ بتا کتنی رکعت تھی؟ تو گھوم گیا، سوچنے لگا یار کتنی بتاؤں، فجر کی نماز ہے، پہلی نماز ہے، 2-4 رکعت تو ہوں گی۔ تو کہنے لگا امام صاحب صحیح سے یاد نہیں، لیکن 14 تو پڑھی تھی میں نے۔ تو امام صاحب بولے اچھا کم بخص 14 ہی پڑھی تھی تو نے؟ نہیں یاد آ گئی امام صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی، 14 نہیں 20 پڑھی تھی، 20۔ امام صاحب بولے یہ باز نہیں آئے گا، بچے ذرا لٹ اٹھا کر لائی، اسے میں بتاؤں۔ کہنے لگا امام صاحب لگا دو، مہر لگا دو، بس اس سے آگے نہ پیچھے 24 پڑھی تھی بس۔
امام صاحب پیچھے بھاگے، دوڑتا ہوا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا، بیوی سے کہا دروازہ مت کھولنا، امام میرے پیچھے پڑ گیا۔ تو بیوی نے کہا اچھا امام سے بھی لڑ کر آ گئے؟ بولے امام سے لڑا نہیں ہوں، امام ہٹی بڑا ہے، مجھے پکڑ لیا، مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھنے لگا، میں نے کہہ دیا پڑھی تھی، من کیا بھی چلا جائے گا، لیکن کہاں جی پوچھا کتنی رکعت ہے، اتنا ہٹی امام ہے، 14 بتائی، 20 بتائی، 24 بتائی، مان کے دیا ہی نہیں۔ تو بیوی کہنے لگی یہ بھی کوئی ماننے والی بات تھی، 4 بتا دیتے مان جاتا۔ تو کہنے لگا پگلی وہ 24 میں نہ مانا، 4 میں کیسے مان جاتا، کیسے مان جاتا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ہمارا حال ہے، اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود کے 2 شعر پڑھتا ہوں، جب میں کہوں تم پہ لاکھوں سلام تو آپ بھی کہنا تم پہ لاکھوں سلام، اس کے بعد میں اپنے گھر اور آپ اپنے جلسے میں انشاءاللہ۔ معنی حرف کن مصدر بی خبن مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ اختتام تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، اور تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا، مطلع ہر طبق ہر دہری کی شفق، ہر صدی کے امام تجھ پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ اور ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے، متصل کے معنی ملنے کے، اسم کے معنی نام کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو انسان کے جسم میں کیا ہوتا ہے، سچے عاشق کے دل میں کیا ہوتا ہے۔ ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، اور یوں تیری مشعلے میرے اندر جلے، جگمگاؤں تمام تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ اور غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر، ہم پہ جینا حرام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام۔ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، بیچ کے شعر چھوڑ دیتا ہوں، لمبا ہوتا ہے۔ جنت فکر میں ذہن رہنے لگا، میں
غزل گو تیری نعت کہنے لگا، جنت فکر میں ذہن رہنے لگا، میں غزل گو تیری نعت کہنے لگا، تیرا احسان ہے میری پہچان ہے، اب فقط تیرا نام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، تم پہ لاکھوں سلام، جگمگاؤں تمام، تم پہ لاکھوں سلام، مجھ پہ جینا حرام، تم پہ لاکھوں سلام، ہر صدی کے امام، جملہ